کلپ نمبر 1667۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ تغابن کی آیت نمبر 2 سے 3 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تو تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مسلمان ہے، اور اللہ تمہارے کام خوب دیکھ رہا ہے۔ هو الذی خلقکم، وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کر کے اور عدم سے وجود میں لا کر تم پر احسان فرمایا، اور اس کا حق یہ تھا کہ تم سب اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی اطاعت و فرما برداری کر کے اس کے شکر گزار ہوتے، لیکن تمہیں کیا ہو گیا کہ تم مختلف گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تم میں سے کوئی کافر ہے، کوئی مسلمان۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ کافر کے کفر اور مومن کے ایمان کو جانتا ہے، اور وہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے عمل کے مطابق جزا دے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے لوگو، وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جسے کافر پیدا فرمایا، اور کوئی ایسا ہے جسے مسلمان پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے، تو وہ تمہارے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جو تمہارے اعمال کے مناسب ہو۔ یہاں آیت کی دوسری تفسیر کی مناسبت سے 3 احادیث بھی سماعت کیجیے۔ نمبر 1، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جنت کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے، اور بعض لوگوں کو جہنم کا اہل بنایا حالانکہ وہ اپنے آبا کی پشتوں میں تھے۔ نمبر 2، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ عورت کے رحم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے تو وہ عرض کرتا ہے، اے میرے رب، یہ تو نطفہ ہے، یہ تو خون کا لوتھڑا ہے، یہ تو گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو فرشتہ عرض کرتا ہے، یہ مذکر ہے یا مؤنث، یہ بدبخت ہے یا سعادت مند، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی عمر کتنی ہے؟ تو جس طرح بتایا جاتا ہے اسی کے مطابق اس کی والدہ کے پیٹ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صادق اور مصدوق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کا نطفہ اس کی والدہ کے پیٹ میں 40 دن تک رہتا ہے، پھر اتنے ہی دن وہ جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنے ہی دنوں تک وہ گوشت کی بوٹی کی صورت میں رہتا ہے، پھر اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جاتا ہے تو اسے 4 باتوں کی اجازت دی جاتی ہے، چنانچہ وہ اس کا رزق، موت، عمل اور بدبخت یا نیک بخت ہونا لکھ دیتا ہے، پھر اس کے اندر روح پھونکی جاتی ہے، پس تم میں سے کوئی اہل جنت جیسے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور اہل جنت کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا غالب آتا ہے اور وہ اہل جہنم جیسے کام کرنے لگتا ہے حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور تم میں سے کوئی اہل جہنم جیسے عمل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف گز بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو اس پر لکھا ہوا غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت جیسے عمل کر کے جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تفسیر اور احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات خاص طور پر یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے بس اور مجبور نہیں بنایا، بلکہ اسے عمر کے آخری حصے تک یہ اختیار دیا ہے کہ وہ کفر اور ایمان میں سے یوں ہی اچھے اور برے اعمال میں جسے چاہے اختیار کرے، لہٰذا اس کا کافر یا مسلمان ہونا، یوں ہی نیک یا گناہ گار ہونا اس کے اپنے اختیار سے ہے، اور جو کچھ انسان نے اپنے اختیار سے کرنا تھا اس کا اللہ تعالیٰ کو ازل سے ہی علم تھا، اور اسی کے موافق لوح محفوظ میں اور ماں کے پیٹ میں فرشتے نے لکھا ہے۔ خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير۔ ترجمہ: اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے اور تمہاری صورتیں بنائی تو تمہاری اچھی صورتیں بنائیں اور اسی کی طرف پھرنا ہے۔ خلق السماوات والارض بالحق، اس نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے جن میں ہزاروں دینی اور دنیاوی مصلحتیں ہیں، اور اس نے تمہاری صورت بنائی اور دیگر مخلوق کے مقابلے میں تمہاری اچھی صورتیں بنائیں۔ اس احسان کے شکریہ میں تم پر لازم ہے کہ اپنی سیرت بھی اچھی رکھو، نیز قیامت کے دن تمہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے، تو تم اپنے باطن کو اچھا کر لو تاکہ عذاب کے ذریعے تمہارے ظاہر کو مسخ نہ کر دیا جائے۔ انسانی صورت بہترین صورت ہے، اسے بگاڑنا حرام ہے، لہٰذا ناک کان کاٹنا، چہرے پر راکھ وغیرہ مل کر صورت بگاڑنا، مردوں کو عورت کی شکل یا عورتوں کو مردوں کی شکل بنانا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو صورت بخشی وہی اچھی